پروونگ اس طرح کی جاتی ہے. ایک تو اس طرح کہ جس طرح ہنیمن کا میں نے بتایا تھا, کچھ معروف ایسے زہر تھے جن کا علم کتابوں میں موجود تھا, ان کے اثرات کی تفصیل بہت حد تک معلوم تھی. ہنیمن نے ان زہروں کو بہت ہی خفیف کر کے اور پوٹنٹائز کر کے 6, 7, 8 پوٹنسی میں بعض دفعہ اونچا بھی کیا, لیکن عموماً وہ نیچے رکھتا تھا کیونکہ اونچے سے اس نے خطرہ محسوس کیا کہ لمبے نہ ہو جائیں رد عمل. طاقت جتنی اونچی ہو اتنا رد عمل لمبے ہونے کا احتمال باقی ہوتا ہے. جب رپورٹ اکٹھی کی تو حیران رہ گیا دیکھ کے, ابھی تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا لیکن خوشی کی حیرانگی ہوئی کہ جو کتابوں میں علامتیں لکھی ہوئی تھیں اس زہر کا اگرچہ کروڑوں اربواں حصہ دیا گیا ہے, لیکن اس میں جو علامتیں دماغ نے نوٹ کی ہیں اور جسم پہ ظاہر ہوئی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ اندر کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسا مانیٹرنگ کا نظام ہے جو انتہائی لطیف ہے اور اس کی یادداشت بھی پختہ ہے, اور وہ لطیف سے لطیف حملے کو جو ایک یادداشت کا حملہ ہے, ایک سایہ سا ہے, اس کی بھی باریک باریک باتوں کو نوٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے جسم کو مخالفانہ کارروائی کے لیے آمادہ کرتا ہے. یہ جب قطعی بات ہوگی پھر وہ اس بے تکلف ہو کے بے دھڑک اس رستے پہ آگے چلا ہے, اور آج تک پھر خدا کے فضل سے کروڑ اربوں شہادتیں مل چکی ہیں کہ یہ نظام درست ہے اور کام کر رہا ہے. اب ایکولائٹ کی میں مثال پہلے ایک دفعہ دی تھی, آپ کو یاد ہے سب کو؟ کچھ نئے لوگ شامل ہو گئے ہوں گے, اب ان کی خاطر میں دوبارہ آپ سمجھا دوں. کالی فاس کی مثال جو ہے وہ ذرا نسبتاً زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی, وہ میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں پہلے. ایکونائٹ کی مثال لیتا ہوں. ہنیمن نے ایکونائٹ, اس کو میٹھا تیلیہ کہا جاتا ہے غالباً, کیوں جی میٹھا تیلیہ کہا جاتا ہے نا. ایکونائٹ کے متعلق طب میں بھی اور کلاسیکل ایلوپیتھی میں بھی اس کی علامتیں موجود تھیں کہ یہ اگر کھایا جائے زہر کے طور پر تو کیا ہوتا ہے. اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو شخص ایکونائٹ کا زہر سے مغلوب ہو جائے اس کے اندر شدید خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ ایکونائٹ کا زہر ہو اور خوف نہ ہو, اور خوف اچانک آتا ہے اور اچانک ہی بیماری بھی حملہ آور ہوتی ہے, وقت نہیں دیتی ڈیولپ ہونے کے لیے. مثلا سر درد ہے تو کسی وجہ سے اچانک سر درد بڑی زور سے بڑھے گی اور اس میں قوت اور شدت پائی جاتی ہے, نبض یوں دھڑکے گی جیسے اندر ڈھول بج رہے ہیں, اور چہرہ تمتما اٹھے گا اور موت کا شدید خوف ہوگا. یہ اگر علامتیں پائی جائیں اور آپ ایکونائٹ 30 طاقت میں ایک خوراک دے دیں تو جتنی جلدی سر درد آیا تھا اتنے ہی جلدی سر درد چھوڑ جائے گا. بیلاڈونا میں بھی یہی کی باتیں پائی جاتی ہیں. تو ہنیمن نے لوگوں کو جب ایکونائٹ دیا تو یہ بات تو مس کر نہیں سکتا تھا کوئی. ایکونائٹ دیا اتنی ہلکی تعداد مقدار میں کہ جو اصل دکھانے والی مقدار ہے اس سے اربواں حصہ بھی نہیں تھا ایلوپیتھک مقدار کے مقابلے پر, لیکن ریپیٹ کرنے کی وجہ سے, بار بار دینے کی وجہ سے روح نے محسوس کر لیا کہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے اور ضبط ہو کر مقابلہ چھوڑ دیا. تو اچانک ایکونائٹ کی علامتیں ظاہر ہوئیں اور وہ مریض جو تھے وہ پریشان ہو کر اس کی طرف دوڑے جو تجربہ کر رہے تھے, اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے وقت میں یہی بات بتائی کہ اچانک سر درد ہوئی ہے اور ایسی سخت کہ سر پھٹ رہا تھا اور شدید تپکن تھی اس میں, اور خوف موت کا بہت غالب تھا. تو وہ چونکہ تجربہ تھا صرف, اس نے دوائی بند کروائی تو غائب سب کچھ علامتیں جیسے خواب دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گئے. پھر اور باتیں ایسی نکلیں جو کتابوں میں لکھی نہیں ہوئی تھیں, کیونکہ کروڈ زہر جو ہے,
ٹھوس حالت میں، مادی حالت میں، وہ اپنے اثرات کو زیادہ لطافت کے ساتھ جسم پہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے تو اس کے باریک ترین لطیف اثرات جو پیچھے ہوتے ہیں بعض ادویہ کے، وہ بھی ابھر آتے ہیں اور وہ بھی اپنا اثر دکھانے لگتے ہیں، یعنی وہ ان کو پکڑ لیتی ہے۔ تو پروونگ میں جو زہر کے ظاہری مادی اثرات تھے اس سے بہت زیادہ علامتیں ظاہر تھیں۔ مثلا اس زہر میں یہ کبھی کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا کہ خشک سردی میں ایکونائٹ کا زہر زیادہ اثر دکھاتا ہے، لیکن جب پروونگ کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ جو کوئٹہ کے رہنے والے ہیں، مثلا ڈاکٹر بشارت صاحب کی طرح، جہاں خشک سردی ہوتی ہے، وہاں جب ایکونائٹ دیا گیا تو پروورز نے بہت زیادہ محسوس کیا ہے اس کو، لیکن سورج کی بندرگاہ اور بھیگی ہوئی جگہ جو ہیں جہاں گرمی بھی تھی وہاں اس نے کوئی اثر نہیں دکھایا خاص۔ اس کا فالج بھی ہوا تو اچانک ہوا، اس کی سر درد بھی ہوئی تو اچانک ہوئی۔ تو جتنی تکلیفیں تھیں ان کا اچانک پن ہی نہیں بلکہ اور لطیف اس سے تعلق رکھنے والے اثرات بھی ظاہر ہونے شروع ہوئے، جن کو کنکومیٹنٹس کہتے ہیں۔ اور کنکومیٹنٹس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ موسم کس موسم میں زیادہ اثر دکھاتا ہے، چلنے پھرنے سے کیا اثر، حرکت سے کیا اثر پڑتا ہے، آرام سے کیا اثر پڑتا ہے، رات کے وقت زیادہ اثر دکھاتا ہے یا دن کو زیادہ اثر دکھاتا ہے۔ اب آرسنک اندھیرے سے اور زیادہ بھڑک اٹھتا ہے اور رات کے وقت زیادہ اثر دکھاتا ہے، لیکن 12 بجے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ سورج جب نصف النہار پہ ہو یا بالکل اپنی طرف زمین میں ایگزیکٹلی اپوزٹ سائڈ پہ ہو، اس وقت آرسنک کو اثر دکھاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی پوزیشن اثر انداز ہو رہی ہے، اور وہ باریک اثرات جو کبھی بھی آرسنک کے مریضوں نے محسوس نہیں کیے تھے، جن کو پوائزن دیا گیا تھا، وہ ہومیوپیتھک پروونگ نے دکھا دیے، کیونکہ اتنے لطیف اثرات تھے جو عام کروڈ فارم میں کسی انسان کو نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ روح نے محسوس کیا ہے اور روح ان لطیف اثرات سے واقف ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ جن کو الرجی ہوتی ہے موسم کے بدلنے کی، ابھی بجلی کے کڑکے بننے میں 1 دن 2 دن پڑے ہوتے ہیں اور کوئی باریک سے باریک لطیف سے لطیف آلہ بھی بجلی کے تموج کو محسوس نہیں کر رہا، لیکن جن کو بجلی کے تموج سے جمع ہونا ہوتا ہے ان کو 1-2 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے اتنے پختہ ہوتے ہیں اس بات میں کہ جن ڈاکٹروں کو پتا ہو کہ یہ اس سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے، ان کو پتا کہ اب موسم بگڑا ہی بگڑا اور کر کے آئیں گے ابھی بجلی کے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو محسوس کرتی ہے؟ وہی روحانی بات ہے، لازماً روح ہے جو مادے سے بالا اور مادے کے ساتھ معلق بھی ہے، اور باریک ترین اثرات جو بھی پیدا ہو اس سے نظر سے غائب ہو ہی نہیں سکتے، سب اثرات کو دیکھتی ہے، قبول کرتی ہے یا ان کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے۔ تو آرسنک کی وہ علامتیں بھی آنی شروع ہو گئیں پروونگ کے ذریعے کہ 12 بجے کے دن ہو یا 12 بجے رات ہو، اس کے بعد 1-2 گھنٹے ایسے ہیں جن میں آرسنک اپنا اثر خوب زور سے دکھائے گا۔ اور پوٹیشیم کارب یعنی کالی کارب پہ جب تجربے کیے گئے تو پتہ چلا کہ رات کو 3-4 بجے وہ زیادہ بھڑکتی ہے۔ تو وقتوں کا بھی ریکارڈ کر لیا گیا، حرکت اور سکون کا بھی ریکارڈ کر لیا گیا، خشک موسم اور تر موسم کا بھی ریکارڈ کر لیا گیا، تر موسم گرم ہے یا تر موسم ٹھنڈا ہے، خشک موسم گرم ہے یا خشک موسم ٹھنڈا ہے، بہار کے دن ہیں یا خزاں کے دن ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور پہاڑی علاقہ ہے یا سمندر کا علاقہ، سمندر کے قریب کا علاقہ ہے یا سمندر سے دور کا علاقہ ہے، اس میں اتنا اثر پڑتا ہے کہ اب نیٹرم جو ہے اس کی تکلیفیں سمندر کے جب آپ قریب جائیں گے تو بڑھیں گی۔ جس مریض کی تکلیفیں سمندر کے قریب جانے سے بڑھیں اس کو نیٹرم فائدہ پہنچا سکتا ہے اگر اس کی علامتیں ملتی ہیں۔ بعض ہیں جن کو سمندر سے دور جانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں،
اور ان کی دوائی اور ہے وہ برومیم، مجھے برومیم ہی ہے نا، ہاں، اس میں اس کے اپوزٹ پایا جاتا ہے نیٹرمور کے. تو مجھے یاد ہے یہی 2-3 سال کی بات ہے، ایک مریض کا مجھے پاکستان سے خط آیا کہ شدید دمہ ہے. جب میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور جب تک میں کراچی میں رہا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور اب میں آیا ہوں پنجاب میں تو یہ خشک ہے اور یہاں مجھے دمہ ہو گیا. اور اس نے نوٹ کیا تھا کہ 1-2 دفعہ اور بھی ایسے ہو چکا ہے. اس کو میں نے برومیم بھجوائی لکھ کر. تو اس کے بعد ہفتہ 10 دن میں اس کا خط آیا، اتنا خوشی کا، اس نے کہا بیماری کا نشان بھی نہیں رہا، برومیم کھاتے ہی مجھے ریلیف ہو گیا. اب برومیم کا وقت اور ہے، اس کا ہے 11 بجے کا وقت. اب 12 بجے کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے 11 بجے. اب ان کو کیا پتا دوائیوں کو بیچاریوں کو کہ 11 بجے ہیں یا نہیں، وہ 11 ہیں اسٹینڈرڈ ٹائمز، دوسرے بڑے وقت نہیں، اور 12 بھی اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. تو ثابت ہوتا ہے کہ سورج زمین جو سورج کی گرد گھوم رہی ہے اور سورج کی سمت میں تو سامنے رکھ کے اس کا ہر حصہ بدلتا جا رہا ہے 24 گھنٹے میں، وہ سورج کی پوزیشن اور اس کے نتیجے میں ریز جو پڑ رہی ہیں ان میں سے کون سی ریز ہیں جو اس پوزیشن پہ کم اثر دکھا رہی ہیں، اس پوزیشن پہ زیادہ دکھا رہی ہیں. اس کا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ابھی تک سائنٹسٹ تحقیق کرنے کے اہل بھی نہیں ہوئے، کیونکہ جو موٹی موٹی ریز ہیں اس کی وہ اپنے اثر میں اتنا غالب ہیں کہ ان کے آلے انہیں کو پکڑیں گے اور انہیں کی کھیل کھیلتے رہیں گے. لیکن ان کے پس پردہ جو اور بھی باریک تغیرات ہو رہے ہیں ہر وقت، اور موسم یعنی سورج کے سے زمین کی پوزیشن کے زاویے بدلنے پر کچھ شعاعوں میں کمی آ رہی ہے، کچھ حصوں میں ان کا زاویہ بدل کے بعض شعاعیں کچھ اثر دکھا دیتی ہوں گی جو پہلے نہیں دکھا رہی تھیں. جو بھی ہو، ہومیوپیتھک کو بہرحال یہ علم ہے، ہومیوپیتھ کو علم ہے کہ ہر دوا کا اپنا ایک وقت ہے اور اس کے بعد گھڑی کوئی نہیں. ہر مرض کا ایک وقت ہے، اس کے بعد کوئی گھڑی نہیں. لیکن جب دوا کا وقت اور مرض کا وقت اکٹھے ہو جائیں تو وہ دوا اس مریض کو فائدہ دے گی. دس از ہومیوپیتھی. تو اس پر جہاں تک شکوک کا تعلق ہے، شکوک تو آغاز میں ہر سائنٹسٹ کو کرتے ہیں جس کو کچھ بھی علم ہو. سائنٹسٹ ہونا ضروری نہیں، معمولی 10ویں کی پڑھی ہوئی سائنس والے کو بھی شکوک پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. لیکن مشاہدہ اتنا قطعی ہے کہ اگر اس مشاہدے کے باوجود فلسفے سے جھٹلائیں تو یہ سائنس نہیں ہے، یہ سائنس سے مذاق ہے. کیونکہ سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہے اس کو اہمیت دینی ہے، نظریہ مشاہدے کے مطابق قائم کرنا ہے. نظریہ مشاہدے کو جھٹلا نہیں سکتا. تو ایلوپیتھک یا سائنٹیفک تجربہ جو ہے دواؤں کا، ان کا ایک نظریہ ہے کہ اتنی مقدار میں اگر دوائی ہلکی ہو جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد ایک مشاہدے پر ہے. بالکل درست ہے، سائنٹیفکلی کریکٹ. لیکن ایک اور مشاہدہ ہے کہ وہی چیز جو اثر نہیں دکھانی چاہیے، جس کو اثر نہیں دکھانا چاہیے تھا، اس کو وہ بعض حالات میں ضرور اثر دکھاتی ہے. تو اس مشاہدے کو اس سے ٹکرا نہیں سکتے پھر اب ہم، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نتیجے میں اس کو بند کر دیں گے. ان کے دائرے بدل گئے. ایک دائرے میں وہ مشاہدہ درست ہے اور اس دائرے میں ہمیشہ وہی کام دکھائے گا. لیکن ایک نیا دائرہ ابھرا ہے جس میں ایک اور مشاہدہ درست ہے. یہ جو ہومیوپیتھک کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک ایسا ہے جس کو سائنسدان عموماً پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن اب جو انسرٹنٹی پرنسپل ہے اور بور وغیرہ نے جو اس کے نتیجے میں کوانٹم سائنس کو ایجاد کی ہے، وہ بین ہی اس کے حق میں ایک ثبوت ہے. کہ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ ایک دائرے میں ایک مشاہدہ کام کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں دوسرا مشاہدہ رد نہیں ہو سکتا خواہ اس سے متصادم ہی دکھائی دے، کیونکہ اس کا دائرہ کار مختلف ہے. بس اب وہ کوانٹم فلسفے کے مطابق جو آپ کا
ڈائنامکس کے فلسفہ اور اس کے نیوٹن کے زمانے کی فلسفی گریویٹیشن وغیرہ کے اوپر جو تھی، اور حرکتیں جب آپس میں متصادم ہوں تو کیا ہونا چاہیے، ریزلٹنٹ کیا نکلنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ایٹم کے سب ایٹامک حصے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے یہ قانون، حالانکہ لاجیکل قانون ہے۔ کچھ اور دنیا ان کی ہے قوانین کی، ان کے مطابق آپ کریں تو آپ کی کیلکولیشن درست ثابت ہوتی ہیں، اور ان قوانین کو اس دائرے سے باہر نکالیں تو بے اثر ہو جاتے ہیں، باہر کے قوانین اندر جا کے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے مزید سے مزید شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ اتنی حیرت انگیز کائنات اور اتنی اس کی کنوں کے اندر اور کناں نکلتی چلی جاتی ہے کہ انسان بالکل مختل ہو جاتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ خدا کی کائنات کو عبور حاصل کر سکے، کسی ایک ذرے پر بھی عبور حاصل کر سکے۔ یہ تو آج کلیکٹر جس نے بھی سوال کیا تھا اسی عمومی بحث میں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب انگلی اٹھ رہی ہے ان کی۔ کیوں جی وقت ہو گیا؟ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ۔